اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ زبان بھی بولے علی ولی اللہ، کردار بھی بولے علی ولی اللہ، اعضاء و جوارح بولے علی ولی اللہ، تیرا دل گواہی دے میرا ولی علی ہے۔ دل سے مانتے ہو علی کو ولی؟ سارے تھوڑا تھوڑا بلے آئے ہیں، ہاں سارے مانتے ہو علی اللہ کا ولی ہے؟ زبان سے بھی کہتے ہو علی اللہ کا؟ اچھا یہ ولی کا معنی کیا ہے؟ علی اللہ کا ولی ہے یعنی کیا مطلب؟ طالب علم میں پھر کہہ رہا ہوں، طالب علم منت کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، یہ ولایت کوئی پڑھی جانے والی شے نہیں ہے۔ آج کل پڑھنے پہ بڑا زور ہے نا، یہ ولایت صرف پڑھی جانے والی شے نہیں ہے، ولایت حکومت کو کہتے ہیں۔ علی ولی اللہ کا معنی یہ ہے، علی اللہ کی طرف سے مجھ پر حاکم ہے، میں علی کی حکومت میں ہوں، جس حکومت میں رہ رہا ہے اگر اس حکومت کا شریف شہری ہے تو تیری دلیل یہ ہونی چاہیے جو حاکم کہے تو کر۔ تیرا حاکم کون ہے؟ علی ولی اللہ، علی حاکم ہے نا۔ حاکم ہونے کا معنی یہ ہے میں علی کی رعیت ہوں، علی میرا حاکم ہے، علی بلائے میں آ جاؤں، علی نہ بلائیں میں نہ آؤں، علی کہیں آ جاؤ میں کہا نیندر آئی مولا، اکھی نہیں کھل دی۔ ایک کو چھوٹی کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا، چھوٹی دینیات کی کتابوں، بڑا مشہور واقعہ، یہ بزرگ جانتے ہیں، آج کل تو نصاب چینج ہو رہا ہے نا، اہل بیت کو نکالا جا رہا ہے نصاب سے، لیکن انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں وہاں، ہم ان کمیٹیوں کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اگر اس نصاب میں کربلا نہیں ہے نا ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم بیٹھے ہیں وہاں، کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ہم آل محمد کا ذکر ان دینیات کی کتابوں میں رہے۔ اس دینیات میں تھا ایک جگہ پر پیغمبر نے ایک مائع مسجد میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ ایک بندہ، پیغمبر نے فرمایا اوراوینا، کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا ادھر آؤ، وہ نماز پڑھ رہا تھا بیچارہ، وہ نماز ختم کر کے دوڑا، یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے تو کچھ دیر پہلے بلایا تھا، آیا کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تجھے نماز کا حکم کس نے دیا تھا؟ اطاعت کا معنی یہ ہے، اطاعت کا معنی یہ ہے، فرما برداری کا مطلب یہ ہے جو یہ کہہ دے۔ یہ شب ہجرت پیغمبر کے بستر پہ علی سوئے تھے، ہاں یہ مولا علی ساری رات سوتے تھے؟ ایک رات میں ملک صاحب ہزار رکعت نماز، کتنی؟ ہزار تکبیر کی آواز ہمسائے سنتے تھے۔ پیغمبر نے کہا نم یا علی علی فراشی، یا علی میرے بستر پہ سو جا، یہ نہیں کہا لیٹ جا، لیٹنا بندے کے اختیار میں ہے، سونا بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس کا نفس مضطرب ہونا، اندر خوف ہونا، اسے نیند نہیں آتی، لیکن پیغمبر نے کہا یا علی سو جا۔ رات کو 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی اس اطمینان سے سویا کہ جب کسی نے پوچھا یا علی کبھی اطمینان کی نیند بھی سوئو؟ کہا ایک رات جب نبوت کا فدیہ بن کے سویا۔ اسے کہتے ہیں اطاعت، یہ معنی ہے بات ماننے کا۔ علی کو پیغمبر کہے سو جا، پھر سو جائے۔ ہمیں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ اولی الامر کون ہے؟ بولو اولی الامر عمران خان ہے؟
یہ اولی الامر فقہ جعفریہ میں اولی الامر وہی 12 معصوم امام پیغمبر کے بعد وہی اولی الامر ہے نا. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کرو. ان کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہیں سو جاؤ، علی کہیں سو جاؤ تو کہ فیس بک تو ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی، ابھی تو واٹس اپ ابھی چیک کرنے ہیں، ابھی تو فلاں کی آئی ڈی تو ابھی چیک کرنی ہے میں نے. صبح علی کہیں اٹھ جا، کہ مولا اکھ ہی نہیں کھل دی، ہون تا ستا میں، اٹھ گیا تو سر پھٹ جائے گا. اور جو صرف علی کے کہنے پہ سو نہیں سکتا، جو علی کے کہنے پہ صرف اٹھ نہیں سکتا، اسی کو شیعہ کہتے ہو؟ نا علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کی فرما برداری کرے، علی کی اطاعت کرے، علی کی بات مانے، جو علی کہیں وہ. داڑھی رکھی نہیں، نماز پڑھی نہیں، روزے رکھے نہیں. اب مولا مئی جون بھی کے روزے دے دہاڑے نا، بندہ مر نہ جائے روزہ رکھے گا. دسمبر میں رکھوا مولا، جنوری میں رکھوا، یہ جون جولائی بھی کو روزے کے دن ہیں. میں طالب علم ہوں، خدا کی قسم اگر بندہ جون جولائی میں رکھ نہ سکتا ہوتا، اللہ کے عادل کے خلاف ہے کہ وہ واجب قرار دے دے. اس نے واجب کیا، اس کا مطلب ہے رکھ سکتا ہے نا. روزہ رکھتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں، زکوٰۃ دیتا نہیں، خمس دیتا نہیں، حج واجب کرتا نہیں، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، اولاد کی تربیت نہیں کرتا، کہتا ہے میں شیعہ بننا ہے نا. سلیمان کو دیکھ، شیعہ بننا ہے نا ابو ذر کو دیکھ، شیعہ بننا ہے نا میسم کو دیکھ. میسم اللہ تمہیں کوفہ لے جائے، کوفہ میں کھجوریں بیچتا تھا میسم، لیکن تھا علی مولا کا اطاعت گزار. علی کو محبت اتنی تھی، اپنا گھر چھوڑتے تھے، کوفہ کے بازار میں آتے تھے، میسم کی دکان پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتے. ہاں علی مولا کا شیعہ بن جا، شیعہ. اللہ اکبر. سنو ایک شیعہ کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میں عرض کروں، توجہ ہے؟ اگر چاہتے ہو جلدی جان چھوٹ جائے بلند آواز سے صلوات پڑھ دو. اللہم صلی اللہ محمد. مولا علی نے ایک دن خطبہ دیا مسجد کوفہ میں. سنو علی کا شیعہ کیسے ہوتا. مولا علی نے خطبہ دی، ایھا الناس، اگلے 2 سال قحط پڑے گا، بارش نہیں آئے گی اگلے 2 سال. گندم کا بندوبست جس نے کرنا ہے وہ کر لے. 2 سال بارش، وہ اس دور میں کوئی نہری نظام تو تھا نہیں نا، بارشہ نال ہی سارا کچھ ہوندہ یا نا. یہ تو ابھی آپ کے علاقہ میں بھی نئی نہر نکل رہی ہے نا، پہلے تو بارشوں پہ ہی ہوتا تھا نا گزارا. مولا نے کہا 2 سال بارش نہیں ہوگی. ایک مومن اٹھا، جلسہ ختم ہوا، سیدھا گھر گیا حاجن کے پاس، بیگم کے پاس. اللہ رکھی، گندم کتنی ہے؟ کہا 1 سال کی خود تو خرید کے رکھی ہے تو نے. کہا مولا نے کہہ دیا ہے 2 سال بارش نہیں آنی، 1 سال کی ہے، یہ اگلا سال کیسے گزرے گا؟ میں ان سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے گھر میں بھڑولے بھر بھر کے رکھے ہوئے نا، ان سے بات کر رہا ہوں. ہاں مولا نے کہا 2 سال بارش نہیں ہوگی. اس کے پاس 1 سال کی گندم تھی. باہر نکلا، جاؤ جا کے کسی بزرگ سے، سیانے سے، پنچیتی سے ذرا مشورہ کریں، 1 سال کی گندم ہے 2 سال میں پوری کیسے کریں. ایک بندے کے پاس گیا، جی گندم 1 سال کی ہے، کیا کروں؟ مولا نے کہا 2 سال بارش نہیں آنی. اس نے کہا 2 ٹائم کھاتا ہے نا، 1 ٹائم کھا 1 ٹائم بھوکا رہے. 2 ٹائم کھاتا ہے نا، 1 ٹائم کھا لے 1 ٹائم نہ کھا، 2 سال کی پوری ہو جائے گی. گل پسند نہ آئی. ایک اور کے پاس گیا، بھائی تو بتا. اس نے کہا بھائی 2 روٹیاں کھاتا ہے، 1 کھا لے.
ایک سال کی گندم 2 سال پوری ہو جائے گی. گھر آیا پریشان. بیگم نے پوچھا پریشان کیوں ہے؟ کیا کروں؟ کوئی کہتا ہے 1 ٹائم کھا، کوئی کہتا ہے 1 روٹی کھا تب پوری ہوگی. اس مومنہ نے کہا خدا تن ہدایت کرے، ان سے کیوں پوچھتا ہے؟ اسی سے پوچھنا جس نے 2 سال بارش نہ آنے کی خبر دی ہے. علی مولا کے پاس جانا، وہاں جا کے پوچھ 2 سال کیسے گزارنے. وہاں سے سیدھا مولا کی بارگاہ. توجہ، وہاں آیا تو مولا کے گھر کے سامنے ایک اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر 2 بوریاں گندم کی ہیں، ایک مہار غلام نے پکڑی ہوئی ہے. یہ آ کے کہتا ہے مولا السلام علیکہ یا امیر المومنین. علیکہ السلام، میرا ایک سوال ہے. کہا ٹھہر، پہلے اس کے ساتھ جا، وہ میرے شیعہ کا گھر ہے، یہ 2 بوریاں اسے دے کے آ. بات سمجھ آ رہی؟ یہ غلام کے ساتھ ہو گیا. اس مومن کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، سلام دعا کے بعد کہا یہ 2 بوریاں لے لے، مولا نے بھیجی ہیں. کہا کیوں؟ کہا قحط پڑنے والا ہے نا. اس نے کہا مولا کی خدمت میں جاؤ، مولا کو سلام کرو، میری طرف سے کہنا مولا میں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے، شام کا میرے گھر ہے، اس کے گھر بھیج جس کے بچے اب بھی بھوکے بیٹھے. وہ دونوں بوریاں لے کے واپس مولا کے دروازے. مولا نے کیا ہوا؟ کہا مولا وہ تو کہتا ہے میں نے اب کھا لیا ہے، شام کا ہے، اس کے گھر بھیج جس کے گھر شام کا نہیں ہے. مولا نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ، چلو مومن ہے ادھر لے جاؤ، وہ میرے شیعہ کا گھر، اسے دے. ادھر گئے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا، سلام دعا. کہا لے لے. کہا کیوں؟ کہا قحط پڑنے والا ہے، مولا نے بھیجا. کہا مولا سے کہو میں نے دوپہر کا کھا لیا ہے، شام کو آپ کے صدقے میں اللہ دے گا، اس کے گھر بھیج جس کے گھر دوپہر کا نہیں. یہ واپس آ گئے. مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ مولا وہ کہتا دوپہر کو میں نے کھا لیا، شام کو آپ کے صدقے میں مل جائے گا، اس کے گھر بھیج جس کے گھر دوپہر کا ہی نہیں ہے. وہ جو مہار جس کے ہاتھ میں تھی نا، اس نے مہار چھوڑی. مولا نے اس کی طرف رخ کر کہا تھا چھوڑ تو ان کو، اب تو بتا تو کیویں آیا ہے؟ پتہ ہے نا یہ کیوں آیا تھا؟ پتہ ہے کیوں آیا تھا؟ اور سال کی گندم گھر پڑی ہے، اگلے سال کے چکر میں تھا. ایک کے گھر گیا جس کے گھر شام کا تھا، کل کا نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے مجھے ضرورت نہیں. ایک کے گھر شام کا نہیں تھا، دوپہر کا کھا لیا تھا، کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں. اس کے گھر سال کا پڑا تھا. مولا نے کہا بتا کیسے آنا ہوا؟ بول. کہتا مولا مجھے سمجھ آ گئی ہے، میرے سوال کا جواب مل گیا ہے، مجھے اجازت دے جو گھر پڑا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں فقیروں میں تقسیم کر کے تیری خدمت میں آتا ہوں. بھائی علی کا شیعہ بن، اپنا شیعہ نہ بن. ہم سارے اپنی مرضیوں کے شیعہ ہیں. ابھی ہم مولا علی کے شیعہ، ابھی اپنی مرضیوں کے شیعہ. خدا کی قسم علی کا شیعہ بن جا، مرنے میں بھی مزہ آئے گا، قبر میں مزہ آئے گا، دنیا میں نہیں. مرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، قرآن وَإِذَا تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبُونَ قَالُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. ہاں جب فرشتے آئیں گے نا ان مومنوں کی روح قبض کرنے، علی والوں کی روح قبض کرنے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب اسرائیل آئے گا ڈرنا نہیں. اِذَا تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، جب پاک اور پاکیزہ ملائکہ ان کی روح قبض کرنے آئیں گے 2 کام کریں گے. قَالُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پہلے سلوٹ کریں گے، پھر جنت کی بشارت دیں گے، پھر روح کو قبض کریں گے. مزہ آ جائے گا. علی ولی اللہ ہے نا، یا علی. مرنے میں مزہ آئے گا اگر مولا علی کا ہو کے مرے گا. اگر مرضیاں اپنی کی ہیں، بدنام مولا علی کو کیا ہے. ہاں ایک بات بھی نہیں مولا کی مانی. شادی ہوئی بچے کی،
ساری ہندوؤں والی رسمیں ادا کی. علی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ بچی کو تعلیم دی ہے، اسے پردہ نہیں سکھایا. بچے کو انگلش میڈیم میں بھیجا ہے، قرآن نہیں پڑھایا. سینے پہ سلا کے اصول دین یاد نہیں کروائے. علی کا شیعہ کیسا ہے بھائی؟ بس میری منت مان. وقت تمام ہو گیا میرا عزیزو، وقت تمام ہو گیا. یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں نا سفید ریش، 50 60 سال، 70 80 سال والے، ان سے پوچھنا یہ رات کو نماز عشاء پڑھ کے نا اپنے سینے پہ پوتوں کو سلایا کرتے تھے، انہیں دین کے سبق یاد کرواتے تھے. بیٹا پڑھو، اللہ ایک ہے، پیتن پاک 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں. ہاں یہ یاد کرواتے تھے. پڑھو اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ یاد کرواتے تھے نا. پھر بچے کو وہیں تھپکی دیتے رہتے، وہ سینے پہ سو جاتا، پھر اس کی ماں کو کہتے اسے اٹھا لے. یہ جو سوتے ہوئے 12 کے نام یاد کرواتے تھے نا، ان کے سینے میں نقش ہو جاتے تھے، پھر انہیں کوئی منحرف نہیں کر سکتا تھا. اور سید والا اور علاقہ کے غیور و زمانہ بدل گیا ہے. میں نے بتایا نصاب سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی. کالج میں کوئی نہ پڑھائے گا، سکولوں میں بتائے گا کوئی نہیں، مسجد میں آپ نہیں جائیں گے، امام بارگاہ میں جو بتائے گا آپ کہیں گے وہابی ہے. میں نے غلط بات کی ہے؟ جو کہے نماز پڑھو وہ وہابی، جو کہے روزہ رکھو وہ وہابی. ملک عدیل صاحب، جو بندہ آنکھیں داڑھی رکھو وہ وہابی، جو کہے حلال کھاؤ وہ وہابی، جو کہے قرآن پڑھو وہ وہابی، جو کہے بچی کو پردہ کراؤ وہ وہابی. اگر نماز پڑھنا وہابیت، اگر روزہ رکھنا وہابیت، اگر حج کرنا وہابیت، اگر داڑھی رکھنا وہابیت، حلال کھانا وہابیت، بچی کو پردہ کرانا وہابیت، یہ وہابیت ہے تو حسینیت کیا ہے؟ یا علی، یہی تو تیرا مذہب تھا. اب زمانہ بدل گیا ہے عزیزم. رات کو سوتے ہوئے نا اپنے چھوٹے بچوں کو سینے پہ سلایا کر، انہیں کہانی کے رنگ میں بتایا کر. ایک مدینہ تھا، وہاں ایک محمد رہتا تھا. اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی تھی. 18 سال کی عمر میں جس کا سر سفید ہو گیا تھا، جس کی کمر جھک گئی تھی. ہاں، کہانی کے رنگ میں سنایا کر. بچوں کو کہانیاں یاد رہتی ہیں، کہانی کے رنگ میں سنایا کر. ایک مدینہ تھا، وہاں ایک محمد رہتا تھا. اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی تھی. 18 سال کی عمر تھی، کمر جھک گئی تھی، ماتھے پہ موت کی پٹی باندھی ہوتی تھی، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی تھی. عزیزو ابھی مجلس ختم ہوگی نا، گھر جانا. ہمارے گھروں میں کوئی خاتون مریض ہو جائے نا، ڈاکٹر اسے جواب دے دیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں نا، محلے والی عورتیں ملنے جائیں تو وہ کہتی ہے دعا کرو اللہ مجھے زندگی دے، میرے بچے چھوٹے ہیں. اللہ جانے زہرا کتنی دکھی تھی، جب کوئی ملنے جاتا تھا نا کہتی تھی دعا کرو اللہ مجھے موت دے. اللہ اکبر. وہ جو نبی کی بیٹی تھی نا، اللہ نے اسے 2 بیٹے عطا کیے تھے. ایک حسن مجتبیٰ تھا، ایک حسین ابن علی تھا. ہاں، وہ جو چھوٹا شہزادہ تھا نا، اللہ نے اسے بیٹے بھی دیے تھے، اللہ نے اسے بیٹیاں بھی دی تھیں. اللہ اکبر. عزیزو، یہ چھوٹے بچے ہیں نا، انہیں بڑوں کی کہانی یاد نہیں رہے گی، بڑوں کی کہانیوں میں دلچسپی نہیں ہوگی. چھوٹے بچے کو 24 سال کے سجاد کی کہانی سے اتنی محبت نہیں ہوگی. 18 سال کے جوان کی کہانی شوق سے نہیں سنے گا. بچی فاطمہ کبریٰ اور فاطمہ صغریٰ کی کہانی نہیں سنے گی. انہیں کہانی کے رنگ میں بتانا. وہ جو حسین تھا نا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کی ایک چھوٹی بچی تھی، 4 سال کی سکینہ، 6 مہینے کا علی اصغر. اللہ اکبر. علی اصغر باب الحوائج،
خدا کی قسم میں نے کربلا کو پڑھا، میں نے مقتل کو پڑھا، توجہ سے سننا اس جملے کو، اور یہیں پہ مصائب ختم کر رہا ہوں میں نے مقتل میں پڑھا ہے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا آسان تھا، اصغر کے گلے سے تیر نکالنا مشکل۔ علی اکبر کی لاش پہ مولا نے شیعوں کو یاد نہیں کیا، غازی عباس کے لاشے پر میرے مولا نے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ اللہ جانے اصغر کی موت کتنی مشکل تھی۔ حسین مرثیہ پڑھ کے کہتا ہوں میرے شیعوں کاش تم میرے ساتھ کربلا ہوتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا تھا، ظالم تیر مار رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين